پچھلے سال جو ساتھی سبق میں شریک تھے انہیں معلوم ہے کہ جب نبوت سے قبل والی زندگی اور بعد والی زندگی بتائی جاتی ہے تو یہ نقشے کے مطابق سب ساتھیوں سے دہرائی کروائی جاتی ہے۔ تو سب ساتھی ایک دفعہ دہرائی کر لیں اور یہ تقریباً روزانہ جو ہے وہ دہرائی ہوا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیاوی زندگی کتنی ہے جی؟ 63 سال۔ نبوت سے پہلے والی زندگی 40 سال۔ نبوت سے بعد والی زندگی 23 سال۔ مکی زندگی 40 سال جمع 13 سال۔ 40 سال نبوت سے پہلے والی اور 13 سال نبوت کے بعد والی، یہ دونوں ملا کر مکے کی کل زندگی جو ہے وہ 53 سال ہے اور مدنی زندگی 10 سال۔ تو کل حیات طیبہ وہ 63 سال بن گئی۔ ادھر آ جائیے، پیدائش مبارکہ جو ہے واقعہ فیل سے کتنے دن بعد جی؟ 50 دن بعد۔ 4 سال کی عمر مبارک میں واقعہ شق صدر، 6 سال کی عمر مبارک میں والدہ ماجدہ کی وفات، 8 سال کی عمر مبارک میں دادا جان حضرت عبد المطلب کی وفات، اور 25 سال کی عمر۔ ابھی ہم یہاں تک چل رہے تھے۔ آئندہ اسباق کے اندر پچھلے اسباق والی یہ چیزیں جو ہیں یہ حذف ہو جایا کریں گی اور یہ آپ حضرات نے زبانی یاد کرنا ہوگا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جناب ابو طالب، ان کی پرورش میں آ جاتے ہیں، ان کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ ابو طالب جو ہیں، جس طرح کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ یہ کثیر العیال ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 4 بیٹے تھے اور مالی طور پر یہ ذرا کمزور تھے دوسرے بھائیوں کی نسبت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے آپس میں یہ طے کیا کہ چچا جان ابو طالب جو ہیں، بیٹے ان کے پاس زیادہ ہیں اور مالی حالت ان کی کمزور ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ ہم اپنی کفالت میں لے لیں۔ یہ مشورہ جب ہو گیا تو اس مشورے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا۔ اسی طرح عقیل کو غالباً حضرت حمزہ نے لے لیا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتہائی بچپنا ہے اور یہ بچپنے سے ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے اور یہیں آ کر پرورش پائی، یہیں آ کر بالغ ہوئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت میں بکریاں بھی چراتے رہے۔ بکریاں چرانے میں کیا حکمتیں تھیں اللہ کی، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک انسانی ذہن کے اندر جو حکمتیں آتی ہیں وہ کل میں نے عرض کر دی تھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے کے اندر بکریاں کیوں چراتے رہے؟ بکریاں چرانے کی کئی حکمتیں کل بیان ہوئیں۔ ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ چچا ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی اور مالی طور پر کمزور تھے، بکریاں چرا کر اپنے چچا جان ابو طالب کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاونت فرما دیا کرتے تھے۔
پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب پہنچی تو 25 سال کی عمر مبارک میں مکہ کی ایک خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور ایک خامن سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 3 بچے بھی تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، یہ مکے کی بڑی مالدار عورت تھی، حسب و نسب میں بھی بڑی اعلیٰ تھی اور مالداری کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ مال تھا۔ اب خود جو ہے وہ تجارت تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے کسی نہ کسی کو مال مزاربت طے کر کے تجارت پہ بھیج دیا کرتی تھی۔ مزاربت کیا ہے کہ مال میرا ہو، محنت آپ کی ہو، منافع جو ہے وہ آدھا ہو جائے، نصف ہو جائے، تو یہ مال مزاربت پر وہ لوگوں کو مال دے کر بھیجا کرتی تھی۔ 25 سال کی عمر مبارک میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو اس وقت تک تو ام المومنین نہیں بنی تھی، بعد میں بنی ہیں ما یؤول الیہ کے اعتبار سے، تو انہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دے کر بھیجا کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، اور اس سفر کے اندر انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے اندر انہوں نے تجارت کی اور تجارت کے اندر خوب نفع ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا، پہلے جتنا نفع ہوا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ نفع ہوا۔ نفع ایک الگ چیز تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس نفع نے بھی متاثر کیا، لیکن اس سے زیادہ متاثر ان کے غلام میسرہ نے کیا، جس وقت اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات اور دن اور وہ سفر کے سارے جو ہے نا واقعات وہ سنائے کہ کس طرح بادل جو ہیں وہ آپ پر سایہ افغن ہوتے ہیں، آپ کو درخت جو ہیں وہ کس طرح جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ ساری باتیں، اور آپ کی پاکیزہ زندگی، پھر تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری کرنا، یہ ساری چیزیں جس وقت بتائی نا تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی۔ تجارت کی بات کہیں رہ نہ جائے، تجارت کا شعبہ یہ بڑا ہی اعلیٰ شعبہ ہے، بشرطے کہ اسلام کی حدود کے اندر رہ کر اس شعبے کو کیا جائے۔ تجارت شاید آپ کو بڑا لفظ سمجھ رہے ہوں گے، ایک چھوٹی دکانداری جو محلے کے اندر ہوتی ہے، ٹکی ٹافی والی دکانداری، یہ بھی تجارت ہے، اوپر جہاں تک لے جائیں، فیکٹریوں اور ملوں تک لے جائیں تو یہ تجارت ہے۔ تجارت کا پیشہ تقریباً سارے انبیاء سے اللہ نے کروایا ہے، چند انبیاء ہیں جنہوں نے ملازمت اختیار کی ہے، اور تجارت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے۔ تجارت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفتیں بتائی ہیں، فرمایا جس تاجر کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی، آگے اس کا عہدہ کیا ہوگا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ فرمایا پہلی صفت التاجر الصدوق، فرمایا تاجر سچ بولنے والا، جھوٹ نہ بولے۔ جب تاجر حضرات کو، دکاندار بھائیوں کو یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو آگے سے دکاندار بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے، سچ بولیں گے تو نفع دینے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اسلام نے کسی موقع پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہر مرحلے کی رہنمائی کی ہے، جس طرح وہ سیرت کے حالات میں گزرا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ کامل ہی نہیں بلکہ اکمل درجے کی ہے۔ کوئی گوشہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی۔ تاجر حضرات، دکاندار کہتے ہیں اگر کسی کو بتایا جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ 70 روپے کی ہے تو کوئی بندہ 1 روپیہ نفع دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ تو اس کا شریعت نے حل یہ بتایا کہ آپ اس کو مثلاً 80 روپے کی بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کو 80 روپے کی بیچنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ 80 روپے کی آئی ہے، یہ نہ کہیں، یہ کہیں گے تو یہ جھوٹ بنے گا۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی 80 روپے کی تو مجھے یہ گھر میں پڑتی ہے، اب یہ جھوٹ نہیں بنے گا۔ کیوں جھوٹ نہیں بنے گا؟ اس لیے قیمت خرید بھی اس میں آ گئی،
آپ کے آنے جانے کے خرچ بھی اس میں آ گئے، دکان کے اخراجات بھی اس میں آ گئے، ملازموں کی تنخواہیں بھی اس میں آ گئیں، وہ ساری چیزیں ڈال کے جب آپ کہیں گے کہ بھائی 80 روپے کی تو مجھے گھر میں پڑتی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ معاملہ بڑا آسان ہو جائے۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس تاجر کے اندر یہ 2 صفات ہوں گی، پہلی صفت کیا بتائی؟ سچا، سچ بولنے والا، جھوٹ کبھی نہ ہو، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا الامین، ایماندار تاجر ہو، سچا ہو اور ایماندار تاجر ہو۔ ایمانداری کا کیا مطلب؟ سودے کے اندر کوئی عیب ہے تو گاہک کو بتائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ بھائیو آج یہ چیز جو ہے نا بڑی مفقود ہو گئی۔ ہمارے ریڑھی والے حضرات یہ ہمارے ونی کے روڈ پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، دیکھ کر دکھ لگتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم جن کا یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت اپنے حکم سے ماں کے پیٹ میں روح پھونکتے ہیں تو یہ رزق کے فیصلے جو ہیں ادھر ہی لکھ دیے جاتے۔ میں اور آپ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اللہ نے ہمارے رزق کے فیصلے، کہ اس بندے نے رزق کتنا کھانا ہے، یہ فیصلے طے ہو چکے۔ اور اگلے بھی الفاظ سن لو کہ صرف وہ رزق لکھا ہی نہیں گیا، اس رزق کو ہم نے پورا بھی کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کسی بندے پر اس وقت تک موت ہی نہیں آتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل ہے۔ ہمارے شہر کے ایک بہت معروف خطیب، ان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ کھانا کھا رہے تھے، اب جتنے ذرے لقمے کے جتنے ذرے مقدر میں اللہ نے لکھے تھے وہ تو نیچے چلے گئے، اب جو مقدر میں نہیں ہے، فرشتے نے روح قبض کی ہے، وہ ادھر حلق میں یا گلے میں منہ میں رہ گئے، غسل کرنے والوں نے نکالے۔ بالکل یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ کمانے کے لیے دیے، 24 گھنٹے دیے۔ اللہ کی قسم اگر ہاتھ 4 بھی ہو جائیں، 24 کی بجائے 48 گھنٹے بھی ہو جائیں، اس سے 2 راہ نہیں 13 کما لیں، کھانا وہی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ اگر آپ تجارت کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی تجارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ رحمت کائنات ایک آدمی کے پاس سے گزرے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس ڈھیر کے اندر آپ نے اپنا دست مبارک اندر کیا، اندر سے گندم جو ہے وہ گیلی تھی، آپ نے سخت وعید فرمائی کہ اوپر خشک اور نیچے گیلی گندم، دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی طرح آج میرے ریڑھی والے بھائی جو ہیں، آگے اچھے پھل لگے ہیں، پیچھے ردی قسم کے لگے ہیں، داغی پھل ہیں تو اس کو چھپا کے اس کا داغ رکھا ہوا ہے۔ بھائیو رزق حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے رزق۔ یہ صرف اس چھوٹے سے ٹکڑے کو سمجھانے والی بات ہے، تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس تاجر کے اندر یہ 2 صفتیں ہوں گی، فرمایا پتہ ہے اس کا جو ہے انجام کیا ہوگا، اس کا آخرت میں ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا مع النبیین یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یا آج میرے ماحول معاشرے میں کیا ہے، کوئی افسر ادھر آ جائے یا کوئی افسر آ جائے یا کوئی میری پارٹی کا لیڈر آ جائے تو میں جلدی جلدی اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں، دوستوں کو کہتا ہوں یار میں جب سلام لوں گا تو میری جلدی جلدی تصویر کھینچ لینا۔ وہ تصویر لے کے پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنی بیٹھک میں یا دکان پہ لگا دیتا ہوں کہ میری جی فلاں افسر کے ساتھ تصویر ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں، لیکن میں نے تصویر لگائی۔ بھائیو وہ تصویری سیشن نہیں ہوگا، وہ انبیاء کی سنگت ہوگی۔ صرف یہ 2 صفتیں تاجروں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ایک سچ بولنا ہے، بھائی داغی سامان ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، اس کی قیمت الگ رکھ دیں، اچھے سامان کی قیمت الگ رکھ دیں، چھوٹا الگ رکھ دیں، بڑا الگ رکھ دیں۔ اللہ یہ یاد رکھنا، حلال ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ برکت ڈال دیتی، حرام زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت سلب ہو جاتی۔ پھر لوگ آ کے پوچھتے ہیں کمائی دا بڑا ہے، پتہ نہیں جاندہ کتنے پہ، پتہ ہی نہیں لگتا جی کدے جاندہ، دن رات کمائی دا، گھر دے وچ اسی 4 جی کمان والے ہاں، پتہ نہیں جاندہ کدے پہ۔ بھائی وہ یہی چیزیں ہیں ہماری تجارت جو ہے
یہ اسلام کے مطابق نہیں۔ خدا را سیرت النبی کے کورس کا یہ منعقد کرنے کا مقصد سمجھیے کہ میری زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی ہو جائے، آپ کی تعلیمات جیسی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اماں جی نے آپ کی جس وقت وہ صفات سنی نا، اپنے اس غلام کی زبانی اماں جی کو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے شادی کے پیغام بھیجے تھے، لیکن کوئی بھی پیغام نہیں قبول کیا۔ جس وقت یہ صفات سنی اور ادھر سے امانت و دیانت دیکھی، اتنا نفع ہوا ہے، تو اماں جی نے اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خود پیغام نکاح دے دی۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو بتایا، انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا سے جو ہے بات کی، پھر اس طریقے سے یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اور اس رشتے میں جب نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، نکاح کیا ہوتا ہے، میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو قبول کریں اور گواہوں کی موجودگی ہو تو شرعی طور پر یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خطبہ پڑھنا یہ تو سنت عمل ہے، تو جڑے کلمے سنی دن، وہ ایک دفعہ نکاح کے موقع پر گیا تو وہ دلہا الگ سے ہو کے کہتے کلمے نہ سنیا جائے میرے کو، تھوڑی بڑی مہربانی۔ کلمے جو ہیں نہ یہ فرض ہے نکاح کے موقع پر، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، بلکہ یہ تو اس لیے کہ شاید محفل ہے، برکت اس کے اندر ہو جائے، اللہ اور اس کے محبوب کا تذکرہ ہو تو برکت ہو جائے گی، اس لیے سنے جاتے۔ تو نکاح جو ہے ابو طالب نے پڑھایا، اور 20 اونٹ جو ہے وہ حق مار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقرر بھی ہوا اور رسول اللہ نے اس کو ادا بھی کیا۔ یہ قربانی پر کسی ساتھی نے اونٹ خریدا ہو، کوئی ہے پتہ کہ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ ہاں شیخ صاحب تو سنت لیا جی، چلو 2 لاکھ ہی کر لیں، 4 لاکھ والا چھوڑ دیں، اچھا 2 لاکھ ہی کر لیں، چلو یار نہیں 1 لاکھ ہی کر لیں۔ 1 لاکھ اگر ایک اونٹ کی قیمت ہو تو 20 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ہے کوئی بندہ جو ہم میں سے یہ کہے کہ میں نے اپنی جو ہے نا بیوی کا حق مار اتنا رکھا ہے؟ اب یہ کہا جائے رسول اللہ بڑے مالدار تھے، کتنے مالدار تھے؟ بکریاں چرا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے اس بات پہ زور دے رہا ہوں، کتنی ہی رسمیں آج ہمارے اندر ہندوؤں کی جو ہے منتقل ہوئیں گی، چونکہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے بہت سارا عرصہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے، 2 قومی نظریے کے تحت ملک تو الگ ہو گیا۔ شادی کی رسمیں، غمی کی رسمیں، کتنی ہی رسمیں ایسی ہیں جو آج بھی ہندوانہ ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک رسم یہ بھی ہے، بچی کو جائیداد سے محروم رکھنا ہے، اس کو دینی نہیں ہے۔ بچی کی طرف، لڑکی کی طرف جو رقم بھی جاتی ہے اس میں رکاوٹ کرنی۔ اور یہ کیا ہے، حق مار کے اندر بھی یہی ہے۔ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا تو انہوں نے کہا جی اتنا حق مار، میں نے کہا اتنا تو بنتا ہی نہیں ہے، کم از کم 10 درہم ہے، موجودہ کرنسی ویلیو کے اعتبار سے تقریباً 5000 کی رقم ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ 500 رکھیں، کہنے لگے تمہیں کیا ہے، آپ جو ہے نا کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں نے کوئی فیس کوئی نہیں لینی، آپ کسی اور سے کروا لو، میرے علم کے مطابق نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وہ پھر لڑکی والے، اب بیچارے لڑکی والے اس وقت خاموش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ مولوی صاحب کو انہوں نے سکھایا ہوا ہے۔ میں اس وقت بڑا خوش ہوتا ہوں جب لڑکے والے مجھے دعوت دیتے ہیں کہ نکاح پڑھاؤ آگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو مسائل بندہ کھول ڈول کے بیان کرے گا نا، اور یہ بیان کیے بھی جاتے ہیں، لڑکی والے بلائیں یا لڑکے والے، ہمیں کیا غرض، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو یہ حق مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ پاک کا بھی جب سیرتوں میں پڑھیں گے، سیر کے اندر لکھا ہوا بے شمار حق مار ہوا کر۔ تو یہ پہلا نکاح ہے، 20 اونٹ جو ہیں یہ حق مار کے۔ اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ کتنی صاحبزادیاں؟ 4۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ نام پوچھیں، اب چلو پوچھتا تو نہیں ہوں، کل مجھے ایک پتہ چلا، ایک ساتھی کو دعوت دی گئی کہ کورس میں آؤ، اس نے کہا نہیں مجھے پتہ چلا ہے وہاں سبق سنتے ہیں، میں نہیں آؤں گا۔ چلو سنتے تو نہیں ہیں لیکن بھائی یاد ضرور رکھنا ہے، جب کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام اپنے ملک کے نہیں دوسرے ممالک کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام بھی ہمارے بچوں کو یاد ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کے نام ہمیں کیوں نہیں یاد؟ سنیے اور یاد بھی رکھیے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ دہرائیں میرے ساتھ ایک دفعہ۔ نمبر 1 سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا۔ بڑی بیٹی جو زینب تھی نا، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ چھوٹی جو 2 بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کے نکاح جو ہیں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ان دونوں کے نکاح ہوئے تھے۔ لیکن جس وقت رحمت کائنات نے دعوت توحید دی، اس کی پداش میں آپ کی ان دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق دی تھی۔ بعد میں انہی دونوں بیٹیوں کے نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کے لقب سے جو مشہور ہیں، تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان دونوں بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوئے تھے۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح تو وہ آپ سب حضرات کو پتہ ہی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ چاروں بیٹیاں ہیں، اور بیٹے سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں۔ باقی بیٹے اختلاف ہے روایات کا، چونکہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس میں اتفاق ہے کہ سب سے جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا قاسم، اور قاسم کی وجہ سے ہی آپ نے اپنی کنیت جو ہے ابو القاسم رکھی تھی، اور آپ نے فرمایا ابو القاسم کوئی کنیت رکھے تو رکھے، ٹھیک ہے، محمد کوئی نام رکھے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے منع کیا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کوئی ایک بندہ نہ کرے، کہ اسی بندے کا نام محمد بھی ہو اور اسی کی کنیت ابو القاسم بھی ہو، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ابو القاسم میں اتفاق ہے نا، محمد قاسم میں اتفاق ہے۔ اس کے بعد نے کہا 4 بیٹے ہیں، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم۔ بعد نے کہا نہیں، قاسم یہ تو متفقہ ہیں، عبداللہ یہ دوسرے بیٹے ہیں، طیب اور طاہر اسی عبداللہ ہی کا لقب ہے، اور چوتھے بیٹے ابراہیم یہ بھی سب کے نزدیک متفق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بہت بعد میں بہت سارے صحابہ اکرام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، تو یہ قاسم جو ہیں یہ بھی اتفاقی، اور ابراہیم جو ہیں یہ بھی اتفاقی، اور یہ درمیان میں 2 ہیں یا 1، یہ جو ہے نا ان کے اندر اصحاب سیر کا اختلاف ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ انہی کے بطن سے ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سوکنیں تو میری اور بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن مجھے کبھی کسی عورت پر اپنی سوکنوں میں رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ الکبریٰ کے۔ خدیجہ الکبریٰ کئی دفعہ جو ہے نا مجھے رشک آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی گھر میں چیز پکتی یا ہدیہ آتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تھوڑے برتنوں میں ڈال کر فرماتے جاؤ یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ ایک دن نہ رہ سکی، میں نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ 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 بھول ہی نہیں رہی، اس نے کیا کر لیا ہے؟ آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، کڑیل جوانی ہے، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال ہے، بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہیں۔ ان کی عمر 40 سال، آپ کی عمر 25 سال، آپ کڑیل جوان، اور جوانی میں بھی جو ہے نا بالکل اعلیٰ درجے کی جوانی، اور وہ بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہیں۔ نمبر 2 خامدوں سے پہلے شادی ہو چکی ہیں، تیسرے عقد میں آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو یا رسول اللہ وہ خدیجہ بھی آپ کو بھول ہی نہیں رہی۔ اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کی کیا بات کرتی ہو، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی۔ ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا کہ جس وقت سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی تھی۔ لوگ مجھے میری حوصلہ شکنیاں کرتے تھے، لوگ مجھے جسمانی اور روحانی تکلیفیں دیتے تھے، جب میں گھر آتا تھا تو خدیجہ میرا حوصلہ جو ہے وہ بڑھایا کرتے، خدیجہ میرا حوصلہ افزائی کیا کرتے۔
بیوی تو بیوی تھی نا، انہوں نے اسلام کی ابتدا میں میرے ساتھ اتنی معاونت کی ہے کہ نبوت کی معاون نہیں ہے، اور خدیجہ اس لیے مجھے بھولتی۔ اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے مرد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مرد جو ہے پہلی بیوی کو اتنی جلدی بھولتا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بیویاں دے، اور اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی نیک بننے کی توفیق دے۔ ہم بھی چاہتے ہیں بیوی نیک ملے تو آپ ہمیں جہیں دے مرضی ہو جائے۔ ہاں بیوی پر یہ شکایات ہیں، تو کبھی بیوی سے بھی پوچھا کہ میرے اوپر بھی کوئی شکایت ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اتنے ہی عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق۔ یہ بھی موضوع نہیں ہے، اب کیا کریں، کس موضوع کے پیچھے چلیں۔ 25 سال کی عمر مبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح۔ 35 سال جس وقت آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے، اس وقت بیت اللہ مکے کے اندر بارشیں ہوئیں۔ اب تو مکہ جو ہے کاٹ کے، جنہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے حج اور عمرہ کیا ان سے پوچھے پہاڑ کتنے قریب تھے، اب تو پہاڑوں کو کاٹ کر آبادیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت بیت اللہ نشیبی جگہ پر ہے، آس پاس میں پہاڑ ہیں، بارشیں ہوئیں اور پہاڑوں سے بارشیں اتر کے بیت اللہ میں آئیں۔ بیت اللہ کی دیواریں پہلے ہی کچی تھیں، ان میں دراڑیں آ گئیں۔ بیت اللہ کی دیواروں کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گر نہ جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ کہا کہ کرنا کیا ہے، اس کو گرایا جائے اور اس کی تعمیر کی جائے۔ یاد رکھیے گا بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر سیدنا آدم صفی اللہ نے کی۔ قرآن مجید میں 4 پارے میں الفاظ ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ شہر میں، مکہ بھی اس کا نام اور بکہ بھی اس کا نام، قرآن مجید میں بکہ آیا، بکہ بھی اس کا نام فرمایا، وہ مکہ شہر کے اندر ہے۔ سب سے پہلا گھر تعمیر حضرت آدم نے کی۔ دوسری دفعہ اس کی تعمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسری دفعہ تعمیر جو ہے یہ اب ہو رہی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت عمر مبارک 35 سال ہوئی۔ اب جی جس وقت بیت اللہ کی دیواریں جو ہیں ان میں تریڑیں آ گئی ہیں، دراڑیں پڑ گئی ہیں، اب کیا کریں جی؟ اب جی اس کو گرائیں اور اس کی تعمیر نو کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بیت اللہ جس جگہ پر واقع ہے بالکل اسی سیدھ میں، بالکل اسی سیدھ میں آسمانوں پر بھی ایک بیت اللہ ہے، اور اس کا نام بیت المعمور ہے۔ کیا نام ہے؟ 27واں پارہ سورۃ الطور میں اس کا تذکرہ ہے والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ یہ بیت المعمور، یہ بیت اللہ جو ہے یہ انسانوں کے لیے طواف کی جگہ ہے۔ وہ بیت المعمور جو ہے اس کا ہر وقت فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے رہتے، اس کی بالکل سیدھ میں نیچے جو ہے نا یہ بیت اللہ ہے۔ اب جس وقت یہ بھی چلو ایک تاریخی باتیں ہی ہیں، تیسری دفعہ تعمیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی ہے، اور چوتھی دفعہ تعمیر جو ہے وہ اس کی ہوئی ہے یزید بن معاویہ کے دور میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانہ میں، اس وقت یزید بن معاویہ کے دور میں اس کی چوتھی تعمیر ہوئی ہے۔ تو چوتھی تعمیر میں حتیم والی جگہ کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ حتیم کی جگہ کو کیوں چھوڑا گیا یہ بھی بات آ جاتی ہے۔ 5ویں تعمیر جو ہے عبد الملک ابن مروان نے یا حجاج بن یوسف نے کی، انہوں نے حتیم کو پھر نکال دیا اور بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر پھر کھڑا کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے، تعمیر ہونے لگی، ساری تیاریاں مکمل ہیں، اب کون جو ہے بندہ اس کی عمارت کو گرائے؟ اللہ کے نبی کو نبوت مل چکی ہے، ذہن حاضر کیجئے، مل چکی ہے۔ یہ تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ مشکل سوال ہے، کون ہے تعمیر کرنے والے؟ مشرکین مکہ ہیں۔ یہ بات اس لیے زور دے کے کر رہا ہوں، آج لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ او بھائی، جو اللہ کو نہ ماننے وہ کافر ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا۔ مشرک وہ ہوتا ہے اللہ کو بھی مانے، اللہ کی عبادت بھی کرے،
اور اللہ کی ذات میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی نبی کو یا اللہ کے کسی ولی کو شریک کرے اسے مشرک کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، اسی لیے تو بیت اللہ کی وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون آگے بڑھے جی؟ کون گرائے جی؟ اب سارے ڈر رہے ہیں، اب پریشان ہیں، کیا کریں؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، انتظار کرتے رہے، جب کوئی بھی آگے نہ ہوا تو ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلی آ کر ضرب لگائی اور یہ دعا کی، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اس کو جو گرانے لگے ہیں یا اللہ خیر کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں، اس کی توہین مقصد نہیں، اس کی دوبارہ تعمیر مقصد۔ تو اب جس وقت پہلی ضرب اس نے ڈرتے جھجکتے لگائی نا تو پھر دوڑی دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی رد عمل تو نہیں ہوتا، اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں وہ۔ اب جب دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر ڈرتے جھجکتے 2-4 اور بندے ہو گئے، پھر جب دیکھ لیا کہ کچھ نہیں، اللہ اس کام سے خفا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور بیت اللہ کو گرا کر پھر جو ہے نا بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کی۔ یہ تعمیر ابھی چل رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے بتایا کہ جدہ میں ایک جہاز جو ہے نا وہ ساحل کے ساتھ ٹکرایا ہے اور ٹکرانے سے وہ جہاز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب کچھ لوگ مکے سے جدے میں گئے، اس جہاز سے لکڑی کے تختے جو ہیں وہ اٹھا کر لے۔ ذہن میں کیا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی نا تو اس وقت ان پھٹوں کے ساتھ اوپر چھت ڈال دیں گے بیت اللہ۔ تعمیر شروع ہو رہی ہے، ہاں جی، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ گھر رب دا تے حق سب دا، سارے جی چندہ دو اللہ کے گھر میں، تعمیر میں حصہ ڈالو جی، لیکن ساتھ شرطیں انہوں نے لگا دی۔ شرطیں کیا لگائیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال کی کمائی کا پیسہ ہونا ہے، حرام کی کمائی کا پیسہ نہ ہو، حرام کی سود کی کمائی نہ ہو، رنڈی کی کمائی نہ ہو، کسی کے غصب شدہ حق سے رقم چھینی ہوئی نہ ہو، سود کی کمائی نہ ہو، زنا کی کمائی، یہ ساری وہ شرطیں لگا رہے ہیں۔ اور شرطیں لگانے والے پھر میں پوچھوں گا کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ یار حیرانگی والی بات ہے، آج میرے ہاں مسجد تعمیر ہو تو اس کے اندر جس طرح بھی کمائیاں چل رہی ہے، سود کے اکاؤنٹ والا، بینک، سودی بینکوں کے ملازم مجھے آ کر چیک دیں اور میں انہیں جواب میں جنت کی ٹکٹ دے رہا۔ کیا ہمارا ایمان مکے کے مشرکوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ ہم نے یہ مسجد کی تعمیر جب شروع کی بہت بڑا منصوبہ تھا، بہت سارے ساتھی جانتے بھی ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ جتنا حال آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح 35 فٹ اس کی لمبائی ہے، تو اتنی لمبائی اس کے نیچے اور بھی ہے، تقریباً 70 فٹ لمبا نیچے حال ہے۔ بڑے اس کے عجیب و غریب مراحل تھے، تو ہم نے بھی یہی شرط جو ہے وہ لگا دی کہ حلال کمائی۔ بڑے اعتراضات بھی ہوئے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ جی کیسے پتہ چلتا ہے حلال کمائی؟ میں کیا پتہ نہیں تو پتہ ہے ڈیرا ٹھیڈے چندا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک آدمی میرے پاس آیا، فوٹو اسٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا، اس نے آ کر مجھے کہا یہ 35,000 کی رقم ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میری حلال کمائی کی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یقین کریں پیسے پکڑتے ہوئے بھی میرے جو ہے نا وہ دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ بندہ اب کتنا، اس بیچارے کا بیٹا تھا یاسر رانجھا، وہ ایک حادثے کے اندر شہید ہو گیا، اس کے باپ نے وہ رقم لا کر دی۔ ایک اور بڑی رقم آئی، 2-3 بندے بڑی رقمیں لے کے آئے اور انہوں نے پتہ بتایا، ایک بچہ ادھر پڑھتا تھا، اس کا والد رقم لے کے آیا، کہنے لگا کہ یہ اس کی بہن جو ہے نا وہ بینک میں ملازم ہوئی ہے، تو میں نے منت ماننی تھی کہ اس کی پہلی تنخواہ جو ہے یہ مسجد میں دینی ہے۔ میں نے کہا تیرا بھلا ہو خدا کے لیے اس رقم کو واپس لے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم کیا ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ یہ والد صاحب کی تربیت ہے کہ انہوں نے تربیت اس انداز میں کی ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ سروے کر لیں علاقے کی مساجد کا، کسی بندے نے ذاتی جیب سے مسجد بنائی ہے وہ بھی نکال دیں، کسی بندے نے باہر کی کمائی سے مسجد بنائی ہے وہ بھی نکال دیں، باقی جو چندے پر مسجدیں بنی ہیں اتنے قلیل عرصے کے اندر اتنی جلدی اتنی بڑی تعمیر ہو جائے کوئی دکھا دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس جملے کی برکت ہے، اللہ رب العزت نے اس جملے کی برکت سے حلال کمائی کے ذریعے اس خانہ خدا کو اتنی جلدی بنوا دیا۔ تو اب جس وقت یہ طے ہوا حلال کمائی کا پیسہ، اب جس وقت وہ پیسوں کا
تخمینہ لگایا تو اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے تعمیر ہو سکے۔ اب یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی تھی، لمبائی میں ذرا زیادہ تھی وہ بیت اللہ کی عمارت، اور چوڑائی میں لمبائی کی نسبت کم تھی۔ اب جس وقت بار بار اپیل کی گئی، پیسے نہیں ملے، اب نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ حرام کمائی سے تعمیر ضروری نہیں، ایسا کرو کہ کچھ حصہ اس کا چھوڑ دو، باقی دیواریں اوپر کر کے چھت ڈال دو۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس حصے کے باہر چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ڈی شکل میں، جسے حتویم کہتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب حتویم سبب تو یہ بنا کہ چندہ کم تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کی ہر کام کے اندر ہی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ حتیم والی جگہ جو ہے یہ رہ گئی اور باقی جگہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج پاکستان کا بادشاہ جائے، اس کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھل جائیں، کسی اور ملک کا وزیر اعظم بادشاہ جائے، بیت اللہ کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ کو پتہ تھا میرے محبوب کے امتیوں نے بھی آنا ہے، جو عہدے کے لحاظ سے بڑے نہیں ہوں گے، ان کے دل میں آئے گی ہائے ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، ہمارے لیے دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے غریبوں کے لیے اللہ نے وہ جگہ چھڑوا دی۔ ادھر اندر نماز پڑھنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ ادھر نماز پڑھنے کا اور ادھر نماز پڑھنے کا ثواب بالکل برابر ہے۔ اللہ رب العزت کی پتہ نہیں اور بھی کتنی حکمتیں ہوں گی۔ تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر کھڑا کروں جن بنیادوں پر میرے جد امجد میرے باپ حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، لیکن لوگ اب نئے مسلم ہیں، اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہر چیز یہ نبی جو ہے بدل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جس وقت یہ تعمیر ہوئی دوبارہ چوتھی دفعہ، تو یہ جگہ بھی ملا لی گئی اور اگلی تعمیر 5ویں کے اندر پھر اس جگہ کو نکالا گیا، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے بعد جو بھی تعمیر کرے گا اس کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے گئے۔ تو یہ 35 سال عمر مبارک ہے جس وقت یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سال بعد، یا یوں کہہ لیں کہ نبوت سے 2-3 سال پہلے، کیا بجلی چلی گئی؟ چلو، نبوت سے 2-3 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ماحول دیکھا کہ اس ماحول کے اندر ہر چیز کی جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے، ایک نئی عبادت ہو رہی، تو سچے معبود کی عبادت نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول سے نفرت ہوئی۔ اس ماحول سے نفرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر پھر تنہائی جو ہے وہ شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا بنوا کے لے جایا کرتے اور وہاں جا کر آپ قیام فرماتے، وہاں خلوت فرماتے، یاد الہی کے اندر مشغول رہتے۔ قرآن مجید کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ شاید اسی عمر کے زمانہ کی جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے۔ ضال کا لفظی معنی تو گمراہ ہے، جس طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ ان کا راہ دکھا جن پر تو غصے ہوا، نہ ان کی راہ پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا لفظی معنی تو گمراہ ہے، لیکن یہاں واوا جادہ کا ضالن میں یہ معنی پیغمبر کی نسبت بے ادبی بنتی ہے۔ اس لیے یہاں کیا معنی کریں گے؟ یہاں یہ معنی کریں گے کہ اے میرے محبوب آپ میری تلاش میں سرگردان اور حیران تھے، فہدا پھر میں اللہ نے آپ کی رہنمائی کی۔ پھر کیسے رہنمائی ہوئی؟ اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور پہلی وحی جس وقت آئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال ہو چکی تھی، اور 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ بالکل تجربہ والی زندگی ہوتی ہے، اور اس وقت بندے کے روحانی اور جسمانی قوتیں ساری عروج پر پہنچ جاتی ہیں، بندہ پختہ عقل کا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کو نبوت ملی ہے تو سارے انبیاء کو
سارے انبیاء کو نبوت جو ہے اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں ہی عطا فرمائی ہے، اللہ کو منظور ہوا۔ تو اس سے اگلا سبق جو ہے، اگلے حالات اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ملک رضوان صاحب کے چچا جان بیمار ہیں، ان کے لیے دعا جو ہے وہ کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اور بھی جتنے احباب بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ جی